نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ توبہ میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ مہینے جن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کے اختتام ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ وہ ذی الحجہ ہے۔ تو یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو مہینے ہیں جن کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، ان مہینوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین اللہ نے پیدا فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو مہینے محرم، صفر، ربیع الاول چلے آ رہے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے چلے آ رہے ہیں۔ قدیم ترین زمانے سے یہ مہینوں کے یہی نام چلے آ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ سب کے سب مہینے قابل احترام، مگر ان 12 میں 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں اپنی عبادات میں اضافہ کیا جائے، ان 4 مہینوں میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہیں ذو القعدہ، ذو الحجہ یعنی 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، محرم پہلا مہینہ، یہ 3 تسلسل سے ہیں۔ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں۔ 11واں، 12واں پہلا، اور ایک مہینہ بیچ میں رجب کا آتا ہے۔ تو رجب پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تصریح از خود فرمائی ہے کہ 3 مہینے یہ اور ایک مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ان مہینوں میں سے اب ہم گزر رہے ہیں محرم کے مہینے میں۔ اب محرم کے مہینے میں اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کو قابل احترام قرار دیا۔ اس مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں کیا اعمال ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیے کہ جب یہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، محرم کا مہینہ کیا ہے؟ قابل احترام ہے، تو قابل احترام مہینے میں عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے، قابل احترام مہینے میں تلاوت میں اضافہ ہونا چاہیے، قابل احترام مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہوا عبادات میں اضافہ ہو، دوسرا یہ ہوا گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہ بتائیے قابل احترام مہینوں میں قابل احترام کام کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ بولو، شادی قابل احترام ہے یا غیر قابل احترام ہے؟ بولو، قابل احترام ہے۔ تو محرم میں شادی کرنے سے کوئی گناہ لازم آئے گا؟ نہیں۔
مگر ہمارے ہاں کیوں تصور ہو گیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوگی، محرم کے مہینے میں خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ محرم کا مہینہ تو بھائی قابل احترام ہے، شادی تو خود قابل احترام عمل ہے، شادی تو خود عبادت ہے، شادی نکاح تو آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت، میرا طریقہ ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ محرم کے مہینے میں شادیاں کرنا، نکاح کرنا، نکاح کروانا، منعقد کرنا، ولیمہ کرنا، کسی قسم کی کوئی قباحت اس میں نہیں ہے۔ خیال یہ کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آیا اور شہادت ایک غم کی چیز ہے، اس لیے اس غم کے مہینے میں خوشی کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو اللہ فرما رہا کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح عبادت ہے، تو جب میری سنت ہے اور وہ نکاح عبادت ہے تو عبادت کو محرم میں انجام دینا منع ہے کیا؟ نہیں منع۔ تو یہ کیوں تصور ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں نکاح قائم نہیں ہوں گے اور خوشیاں منعقد نہیں کی جائیں گی؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا تو 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس سے بھی زیادہ المناک ہے، اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسہ ہیں اور اہل بیت میں آپ کا شمار ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ تو نواسہ گھر کا آدمی ہوتا ہے تو داماد کوئی باہر کا ہوتا ہے؟ داماد بھی تو گھر کا ہوتا ہے بھائی۔ جس کو آدمی بیٹی دیتا ہے اس سے کیا تعلق ہوتا ہے انسان کا، اور پھر بیٹی بھی ایک نہیں بلکہ ایک کے انتقال کے بعد دوسری بھی، اور پھر یہاں تک بس نہیں بلکہ یہ تمنا فرمائی کہ اگر ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے زیادہ کربناک ہے، زیادہ خوفناک ہے، اور وہ تو مدینۃ الرسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہ واقعہ پیش آیا، اور وہاں تو یہ صورتحال کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی جو بند کر دیا گیا وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا گیا 3 دن، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے 10 محرم کا عمل دے کر چلے گئے دنیا سے۔ 10 محرم کا کیا عمل دیا؟ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا، 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی اور سمندر پار کر گئے تھے، اور اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا۔ اس خوشی کے اظہار میں یہود روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھیں گے۔
ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جناب کسی خوشی کے موقع پر جیسے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے خوشی کا اظہار روزے سے بھی کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے خوشی کا اظہار 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کرتے ہیں، اسی طرح سے خوشی کا اظہار صدقے سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے روزے کا معمول بنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو یہود کی بہت مخالفت کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى والمشرکین، کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب کی مخالفت کیا کرو۔ اللہ نے مجھے مستقل دین دیا ہے، تمہیں کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ تو یہ فرماتے ہیں، اور 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا، یا 9 کا یا 11 کا۔ تو اب ایک صورت یہ ہو گئی کہ آدمی 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، 10 محرم کا بھی رکھ لے۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ 10 محرم کا رکھ لے اور 11 کا رکھ لے۔ یہ دونوں کام کر لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہو گئی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، چاہے وہ آپ پہلے ملا لیں چاہے وہ آپ بعد میں ملا لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو۔ اور اگر کسی کو نہیں موقع ملا پہلے اور بعد میں ملانے کا تو وہ صرف 10 محرم کو بھی رکھ لے گا تو جائز تو ہے، ناجائز اسے بھی نہیں کہا جائے گا۔ مگر یہاں بات قابل غور ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی یہود کی شباہت پسند نہیں فرمائی۔ روزہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی شباہت کو پسند نہیں فرمایا، تو باقی زندگی کے معاملات میں یہود کی شباہت کیسے پسند ہوگی؟ یہ ہے بات قابل غور۔ زندگی کے باقی معاملات کے اندر خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، لین دین میں اور روزمرہ کی زندگی میں اپنی شکل و شباہت میں، وضاحت میں کس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا پسند ہوگی کہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا وہ کسی اور کی شکل کو کیوں اپنائے؟ میرا کلمہ گو وہ کسی اور کے طریقے پر کیوں چلے؟ میرے اوپر ایمان رکھنے والا شخص وہ اپنی تجارت کو یہودیوں کی تجارتوں کے ساتھ کیوں جوڑے؟ میرے اوپر ایمان رکھنے والا شخص وہ یہودیوں کی مالی معیشت کو کیوں مستحکم کرے، کیوں اسے مضبوط کرے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کس قدر شدت سے آپ نے کام لیا، اور ہم آج بھی کہہ دیتے ہیں جی ارے کچھ نہیں ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں نے بائیکاٹ یہودیوں کا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے جناب چند بوتلیں نہ چھوڑی تو کیا ہوگا؟ اور کچھ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا ضرور، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ تو پھر بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے بعد پھر سفارش کی توقع کرو گے؟ پھر سفارش کی امید کی جائے گی؟ پھر میدان محشر میں ان سے سفارش کی امید کیسے رکھو گے؟ دل دکھایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دکھایا، تکلیف دی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، گزشتہ جمعے میں اس پر تفصیل عرض کی تھی، اللہ پاک نے ایسوں پر تو لعنت فرمائی ہے۔ تو ہم کیوں حمایت کریں یہودیوں کی؟ ہم کیوں ان کی مالی معیشت کو کیوں ہم مستحکم کریں؟ ہم کیوں مستحکم کرنے کا ذریعہ بنیں؟ ہم کیوں اپنا ایک پائی پیسہ اس طرف جانے دیں؟ ایمانی غیرت بھی کسی شے کا نام ہوا کرتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ قابل احترام ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا ہوا عمل کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ ہے۔
اور 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 11 کا یا اسی طرح سے 9 کا روزہ ملانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آپ نے محرم میں ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک اور روزہ ساتھ ملاؤں گا۔ پھر سفر کا مہینہ آیا اور پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ دنیا سے پردہ فرما کے ربیع الاول میں آپ تشریف لے کے دنیا سے۔ آئندہ سال آپ کو روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور چاہت کو سمجھ رہے تھے، لہذا صحابہ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا 9، 10، 11 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں۔ ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، گھر میں ہی رکیں گے، کسی آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، شدید مجبوری نہیں ہے، کوئی جناب تکلیف نہیں ہے، کوئی میڈیسن کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی روزے کا اہتمام کر لو۔ میں جوانوں سے درخواست کرتا ہوں تم روزے کا اہتمام کر لو۔ ویسے بھی روزے سے انسان کی بہت ساری نفسانی طاقتیں دب جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، روحانی قوتیں اوپر آتی ہیں، ایمانی حرارت اوپر آتی ہے، اور حیوانی طاقتیں نیچے جاتی ہیں، نفسانی طاقتیں کمزور پڑتی ہیں، روحانی طاقتیں اوپر آتی ہیں۔ روزے سے نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ کے جذبات احساسات دبتے ہیں، مرتے ہیں، تو روزہ تو رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، ایام 20 کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ہر چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، اور بھی زندگی میں بے شمار آپ کے روزے ہیں، تو ہم بھی روزوں کا اہتمام کر لیں بھائی۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جناب آپ نے یہ بھی تو فرمایا کہ جو 10 محرم کو اہل خانہ پر وسعت کرے گا اللہ پاک پورا سال اس پر وسعت کرتا ہے۔ تو بھائی اہل خانہ پر وسعت کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 10 محرم کا آپ روزہ چھوڑ دیں۔ وسعت تو شام کو بھی ہو سکتی ہے، وسعت تو سحری میں بھی ہو سکتی ہے، اور وسعت کا تعلق صرف کھانے سے ہی تو نہیں ہے، وسعت باقی چیزوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 10 محرم کا تو روزہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگر میں شباہت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو حضرت حسین بھی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پیاسے دنیا سے جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ تو میں پانی کی سبیلیں لگا لگا کر، پانی پلا پلا کر، پانی پی پی کر میں کس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کروں؟ محبوب کا عمل تو اپنایا جاتا ہے۔